مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سحر ٹرانسمیشن میں آپ کے سامنے مختلف اور متنوع موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور ان موضوعات کو ہم معاشرے کے ساتھ جوڑتے ہیں اور ان سے اپنے معزز مہمانوں سے وہ رہنمائی اخذ کرتے ہیں، وہ رہنمائی آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جو آج کی معاشرت کو اس کی اصل بنیادوں پہ واپس لے جانے کے لیے بہت اہم ہے۔ آج کا عنوان یا آج کا موضوع سچ کی فضیلت و اہمیت۔ ہم دیکھتے ہیں اسلام جو تعلیم دیتا ہے، اور پیغمبر اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سب سے اہم پہچان اس دور میں بھی دو بڑی خوبیاں تھیں جن کی بنیاد پر آپ جانے پہچانے بلکہ معروف تھے عرب میں، وہ ہے صادق و امین، کہ آپ سچے تھے، آپ امانت دار تھے۔ امانت دار ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر سچ نہ ہو، اور سچا کبھی خائن نہیں ہوتا۔ یہ ایسی کوریلیٹ چیزیں ہیں، جڑی ہوئی چیزیں ہیں، یہ ایسی عادتیں ہیں، یہ ایسے رویے ہیں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اپنے آج کے رویوں میں، ہماری تعلیم نے، ہمارے ماحول نے، ہمارے معاملات نے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہمیں یہ جو ہمارا میڈیا ہے، ابلاغ کے مختلف ذرائع ہیں، ان سب نے مل کر سچ سے دور کر دیا، اور ہم اس آدمی کو سچا مان رہے ہیں یا اس آدمی کے سچ کے فریب میں آتے ہیں جو چکمہ دینے میں، دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور ہم اس کے سحر میں کسی طرح سے گرفتار ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے بہت سارے سوالات جو معاشرے کے حوالے سے، ہماری ذاتی زندگیوں کے حوالے سے، نجی اور اجتماعی زندگیوں کے حوالے سے کچھ ایسے سوالات لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، اور ان کی رہنمائی کے لیے ہمارے پاس دو بڑے ہی معزز مہمان تشریف فرما ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کا تعارف کرواتا ہوں اپنی دائیں طرف، جناب ڈاکٹر محمد صارم صاحب۔ آپ تشریف لائے ہیں گجرانوالہ سے، اور آپ سیرت نگار بھی ہیں، ایک استاذ بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ اور ہماری بائیں طرف تشریف فرمائے ہیں پاکستان کے ایک معروف مذہبی اسکالر، ایک استاذ جو یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں تدریس کے ساتھ بھی منسلک ہیں، اور یوتھ کی رہنمائی کے حوالے سے آپ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے سر؟ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے رمضان میں وقت عنایت فرمایا اپنی مصروفیات میں سے۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں جو بات ہم شروع کر چکے ہیں، سچ، عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سچ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ بولا جائے یا ہر طرف ہی سچ اختیار کیا جائے، کچھ نہ کچھ مکس اپ کر کے بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ مقصد آپ کا اگر ٹھیک ہے، یہ ایک عمومی تاثر اور تصور پایا جاتا ہے۔ شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے کہ سچ کتنا ضروری ہے، اور کیا سچ کے ساتھ کچھ اور بھی ملایا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اس اہم موضوع کی طرف جو لوگوں کی آج کل کی ضرورت بھی ہے اس کا انتخاب کیا۔ بہت شکریہ۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جب آغاز ہوتا تھا تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آیات کی تلاوت بھی خطبے کے ساتھ کرتے تھے۔ ٹھیک۔ ان آیات کے اندر ایک آیت میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور مضبوط بات کرو۔ اب یہاں لفظ سدید کا استعمال ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا غور کریں تو سدید سیدھی بات کو نہیں کہتے، ہمارے ہاں عام طور پہ یہ غلط ترجمہ کیا جاتا ہے، جیسے سیدھی بات کو صد کہتے ہیں دیوار کو، اسی سے سد سکندری ہے، اور سدید جو ہے یہ مبالغہ ہے، یعنی ایک جیسے قلعے کی دیوار ہوتی ہے بہت مضبوط ہوتی ہے، تو جو جھوٹ ہوتا ہے نا وہ ریت کی دیوار کی مانند ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولوا قولا سدیدا، اتنی مضبوط بات کرو، اور یہ مضبوط بات ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ ہم عام طور پہ جو جھوٹ معاشرے کے اندر بولتے ہیں وہ کسی نہ کسی چیز سے بچنے کے لیے بولتے ہیں کہ اس کا کوئی آفٹر شاک نہ ہمیں آ جائے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کو چھپانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذمہ داری لی ہے کہ یصلح لکم اعمالکم، تم سچ بولو گے تو تمہارے اعمال کے صحیح ہونے کا میں اللہ خود ذمہ دار ہوں۔ اللہ، جب ایک چیز کا ذمہ دار اللہ ہو جائے نا تو انسان کو اس رب پہ اعتماد کرنا چاہیے، وہ سارا کچھ کرنے والا ہے۔
اور سچ کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ جیسے سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ جس کے اندر جو قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام جانوروں کی بولیاں بھی اور فضاؤں کے اوپر بھی اختیار دیا تھا، اور وہ 1 مہینے کا سفر جو ہے وہ اس کو کر لیتے تھے 1 دن میں. تو یہ سب چیزیں ان کے اختیار میں تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو افراد تھے ان میں جن بھی شامل تھے، انسان بھی تھے اور پرندے بھی شامل تھے جو ان کے مطیع و فرما بردار. انہی میں ایک ہدہد کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ جس واقعے کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. تو اس میں نشانی کیا ہے کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، وہ کدھر گیا میرے لشکر میں نظر نہیں آتا. تو وہ ہدہد کو جب تلاش کیا گیا تو تھوڑی دیر بعد ہدہد آ گیا. اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ میرے پاس کوئی صحیح خبر لے کر نہ آیا نا، یعنی اپنے غائب ہونے کی اصل توجہ لے کے نہ آیا، تو میں اس کو ذبح کر دوں گا. یعنی ایک اس کے لیے ایک سزا کا تعین بھی کر دیا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو بڑی شدید قسم کی جو ہے اس کو پنشمنٹ دوں گا. تو بات یہ ہے کہ جس وقت وہ آئے، ہدہد آیا، تو اس نے آ کے کہا میں آپ کے پاس ایک بڑی خبر لے کر آیا ہوں. اور اس نے خبر دی، اس نے کہا کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں اور ہر چیز آپ کے اختیار میں اللہ رب العزت نے یہاں پہ دی ہے، لیکن آپ کے بالکل ہمسائیگی کے اندر وہ ایک ملک ہے جس کے اندر سورج کی عبادت کی جاتی ہے. تو اس موقع پہ یہ خبر سنتے ہی سلیمان علیہ السلام نے رد عمل کیا ظاہر کیا. اللہ تعالیٰ نے وہ رد عمل قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو سچ بول رہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے. اس کا مطلب یہ اللہ رب العزت کو یہ سچائی اتنی عزیز ہے کہ وہ پرندوں کے اندر بھی برداشت نہیں کر رہے، اور نبی کے زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اس کو بھی سچا ہونا چاہیے. یعنی اللہ کے ہاں کسی شخص کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے کہ انسان جھوٹ بولے، پرندہ جھوٹ بولے، چاہے وہ زبان سے بولے چاہے وہ عمل سے کوئی جھوٹے کام کرے. تو سچائی کو اختیار کرنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، تم خود سچے ہو اور سچوں کا ساتھ دیا کرو. رانا صاحب، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، قرآن مجید نے وہ الفاظ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نقل کیے کہ میں دیکھوں گا کہ تم سچ بولتے ہو کہ جھوٹ بولتے ہو، اور پھر اس کی پرکھ ہوئی، چھان بین ہوئی. دوسری طرف ہم ہیں جنہوں نے سچ کو ایسا خیر بات کہا ہے کہ اب ہمیں وہ میڈیا چینلز پہ، آپ چونکہ خود اس سے وابستہ ہیں تو اسی لیے میں یہ سوال بھی آپ سے کر رہا ہوں کہ اب ہمارے نزدیک یہ معیار ختم ہو گیا ہے کہ کون سچ بولتا ہے اور کون نہیں. ہمیں جو سچا دکھائی دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے ہم اس پر اعتماد کر لیتے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ معاشرے کی جو اخلاقی گراوٹیں ہیں، جھوٹ کا عام ہونا ایک بدترین معاشرتی اخلاقی گراوٹ ہے. ٹھیک. جھوٹ تمام مذاہب میں ایک ناپسندیدہ ترین سرگرمی ہے. صحیح. نبی علیہ السلام نے شرک کے بعد اور والدین کی نافرمانی کے بعد سب سے جو کبھی فعل ہے وہ جھوٹ کو بتایا ہے کہ جھوٹ سب سے کبھی فعل ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید نے عام طور پر ہمیں انسانوں کو لعنت ملامت سے روکا ہے، لیکن کاذب کے اوپر قرآن لعنت کرتا ہے. اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. استغفر اللہ. لعنت کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، اللہ، یہ پھٹکار ہے. اور اللہ کی لعنت اور ہو. اللہ کی لعنت ہو. اللہ کی لعنت جس بندے کو پڑ گئی ہو اس وہ ہر کیا خیر زندگی سے ہے؟ محروم ہو. کیا زندگی ہے. ہمارے ہاں جھوٹ کب بولا جاتا ہے؟ جھوٹ اس وقت بولا جاتا ہے جب آپ پکڑے جاتے ہیں. ٹھیک. آپ اپنی عزت نفس کی بقا کے لیے، آپ اپنے کردار کے پاکیزہ ہونے کے اعتبار سے، آپ ایک معاشرے کے معتبر انسان ہونے کے ناطے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری یہ کمزوری سوسائٹی کے سامنے بے نقاب نہ ہو. صحیح. آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ پھر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. ٹھیک. جھوٹ آپ کو وقتی طور پر ریلیف دے سکتا ہے، سچ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پرویل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور نبی علیہ السلام کے سامنے جب ایک شخص آیا، اس نے کہا رسول اللہ میرے اندر بڑی برائیاں ہیں، ان برائیوں میں سے مجھے ایک برائی ایسی بتائیں کہ میں وہ چھوڑ دوں، صحیح. باقیوں کی مجھے اجازت دے دیں. ٹھیک. فرمایا مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد
جھوٹ نہیں بولو گے۔ ٹھیک، ظاہر ہے کہ وہ دیگر جو برائیاں تھیں وہ بے نقاب جب معاشرے کے سامنے ہونی تھی تو اس کی تذلیل اس کے اندر مضمر ہے، صحیح، لہذا اس نے اس جذبے کی بنیاد پہ دیگر برائیوں سے بھی توبہ طائب کر دی۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ کے مراکز ہیں، ڈس انفارمیشن کے مراکز ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کے مراکز ہیں، ٹھیک، لوگوں کی تحقیر اور تذلیل کے مراکز ہیں۔ ہم نے پروپیگنڈا سیل بنا رکھے ہیں، ہم نے تضحیک کے مراکز بنا رکھے ہیں، اور صحیح۔ بدقسمتی سے سب سے زیادہ جو ٹول استعمال ہو رہا ہے کریکٹر اسیسینیشن پہ، جھوٹے بہتان، جھوٹی تہمت اور کسی کی کردار کشی کے حوالے سے، وہ میڈیا کا مس یوز ہو رہا ہے۔ صحیح، اور یہ میڈیا کا جو مس یوز ہے، آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو خطرناک ویپن ہے وہ میڈیا کا ویپن ہے، اور میڈیا کے اس ویپن کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ یہودیوں کا ہے۔ صحیح، اور یہودی پروٹوکولز آپ پڑھیں نا تو آپ کو وہاں سے یہ چیز ملے گی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں سچ وہ ہوگا جو ہم ریکمینڈ کریں گے، اللہ، دنیا میں جو خبر ہوگی وہ خبر ہوگی جو ہم ریکمینڈ کریں گے، اس کو کنسولیڈیٹ وہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یعنی ہم طے کریں گے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ اور ان کی نیوز ایجنسی اگر اس پہ ثبت کرتی ہے تو پھر ہی اس کو ہم سچا آپ مانتے ہیں۔ دیکھیں، مجھے آپ یہ بتائیں، 9/11 ہوتا ہے، 9/11 کی آج تک انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی۔ ایک مفروضے اور ایک جھوٹی بنیاد کے اوپر انہوں نے امت مسلمہ کو ٹارگٹ کر کے مسلمانوں کی ریاستوں کو باری باری نیست و نابود کیا۔ صحیح، اور خود آپ دیکھیں کہ جو ٹونی بلیئر ہے، جب صدام کے بارے میں یہ ایک پروپیگنڈا کیا جس کی جھوٹ کے اوپر بنیاد تھی کہ اس کے پاس خطرناک کیمیکل ویپنز ہیں، یہ جوہری صلاحیت کا حامل ہے، یہ ہمارے لیے بڑا خطرہ بن جائے گا، عراق کے اوپر ٹارگٹ کر دیا، عراق کو ستیہ ناش کر دیا، بارود کی بارش اور وہ تاریخی جو شہر ہیں وہ برباد کر کے رکھ دیے، اور بعد میں کچھ نہیں نکلا۔ بعد میں ٹونی بلیئر نے کہا، عراق کے عوام سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، ہمیں مس گائیڈ کیا گیا تھا۔ اور یہ جو قرآن نے کہا نا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ٹھیک، کیا زبردست قسم کا ضابطہ ہے۔ میں اس پر آتا ہوں، ایک وقفہ لے لوں، پھر میں انشاءاللہ آپ سے واپس آ کے اسی پر بات ہم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال میں آپ سے بھی واپس آ کے کروں گا کہ سچ تو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی سچ ہی گائیڈ کرتا ہے نیکی کی طرف، تو یہ جو نیکی کی طرف لے جانے والا رستہ ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس پر میں انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن، اور ہمارے دونوں معزز مہمان آپ کے سامنے سچ کے حوالے سے بڑی شاندار دلائل کے ساتھ گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وقفے پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سچ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سچ نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے، اس کی ہدایت دیتا ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور بالآخر جو طویل حدیث روایت ہے کہ سچ ہی وجہ بنتا ہے جنت جانے کی، اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے اور پھر آخر میں وہ جہنم کا سبب بنتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے، ہم اپنی بات کرتے ہیں مسلمان۔ کیا وجہ ہے یا کون سی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر سچ کو چھوڑ کر ہم جھوٹ کو اختیار کر لیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، اس کے اندر ایک وجہ یہ ہے کہ ہم بچے سے اس کی تربیت شروع کر دیتے ہیں جھوٹ کی۔ ایک تو اس کو خود جھوٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں، ٹھیک، تو اس کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ اگر کسی کو ڈیسیو کرنا ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے، تو پھر آپ غلط بیانی سے کام لے لیں۔ جیسے گھر میں کوئی پوچھتا ہے کہ جی آپ کے بابا گھر رہے ہیں موبائل پہ، تو وہ گھر کے نمبر پہ ہی آگے سے جواب دے رہا ہے، بابا کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ والد صاحب کہتے ہیں مجھے میرا نہ بتانا، تو ہم نے اس کو جھوٹ کی تربیت کر دی۔
تو اس کا مطلب اس کو سچ کے متعلق یہ سمجھا دیا اپنے عملی اعتبار سے کہ سچ نے آپ کو نہیں بچانا، میں نے اس سے نہیں ملنا تھا تو مجھے جھوٹ نے بچایا اس سے ملنے سے. تو یہ اس کی تربیت کر دی ہم نے. دوسری ہمارا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اس کو اتنا تھریٹ کر دیتے ہیں کسی بھی غلطی کے اوپر کہ پھر اس کو بچنے کے لیے وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. ٹھیک. اگر ہم اس کو اتنا کانفیڈنس دیں تو وہ سچ کی طرف ہے. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کی مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کیونکہ اصل تو رہنمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اعتماد دیا تھا اپنے صحابہ کو کہ ان میں کوئی جھوٹ کا ایک تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. اور یہ دفاع صحابہ کے لیے بنیادی چیز ہے کہ ہم جو جتنا ہمارے پاس تراث پہنچا، قرآن پہنچا، حدیث پہنچی ہے، ساری کی ساری ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی تمام جماعت کو ہم سچا تصور کرتے ہیں اور یہ ایمان کا حصہ بناتے ہیں. اسی لیے ہم قرآن مجید کو پہ اعتبار کر رہے ہیں، اسی لیے حدیث پہ اعتبار کر رہے ہیں، کیونکہ اصل راوی تو وہی ہیں بنیادی طور. ٹھیک. اتنا اعتبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا کہ وہ جھوٹ سے پیچھے ہٹ جائیں کہ ایک نوجوان آدمی آتا ہے بھری مجلس کے اندر آ کے ایک جملہ کہتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دے دیجیے بدکاری کی. اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا سنب نہیں کیا کبھی بھی. اس معاشرے کو جو اپنا معاشرہ انہوں نے تشکیل دیا نا، جس فلاحی ریاست کو ہم تصور کرتے ہیں، اتنا ان کو حوصلہ دیا کہ اس نے آ کے سیدھا سچ بولا کہ یہ میری طلب ہے. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو سلب نہیں کیا کہ آئندہ سے کہیں یہ جھوٹ نہ بولنا شروع کر دے، آئندہ کوئی باقی جو سامعین ہیں ان میں سے کسی کی جھوٹ کی تربیت نہ ہو جائے. تو اس کو کوئی نہیں ڈانٹا. تو ان کو کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے اس کو سمجھایا، اتحب لامک، کیا تو اپنی والدہ کے لیے پسند کرتا ہے، تو فلاں رشتے کے لیے. تو اس کو سمجھایا اور اس کو حوصلہ دیا کہ آپ جب بھی سچ بولیں گے آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا. تو ہمیں اس کے اندر اگر پروان چڑھانا ہے نا بچوں سے اور اپنے ماتحت افراد کے اندر، نہیں، ہم تو ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ ہم تو جو بندہ سچ بولنے والا ہوتا ہے اس کو ہمارے ہاں جیسے ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں یہ بڑا سدھا ہے. جی جی، ہم اس کو بے وقوف اور جھلا سمجھ رہے ہوتے ہیں جو سچ بولتا ہے. اور آپس میں کئی دفعہ بیٹھ کے بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا، میں اس بچے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں اور یہ کاروبار نہیں کر سکتا، یہ جو بات ہوتی ہے سیدھی بتا دیتا ہے لوگوں کو. حالانکہ یہ چیزیں اہم تھیں کہ ہم اس کی سچ پہ تربیت کرتے، اس کا حوصلہ بڑھاتے اور اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ رب العزت نے جو سچا ہے اس کی اعمال کی اصلاح کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ استاد ہیں اور یونیورسٹی میں ظاہر ہے سیمیسٹر سسٹم ہے، وہاں حاضری بڑی اہم ہوتی ہے، تو آپ کے ظاہر ایسے نوٹس میں بے شمار بچے ہوں گے جو کسی اور کی اٹینڈنس پراکسی لگاتے ہیں. تو اس پر کیا آپ آج چونکہ موقع مل گیا ہے وہاں تو آپ ان کو سمجھاتے ہی ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو براہ راست آپ کے شاگرد نہیں ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ سچ کہہ کے اپنے استاد کے ساتھ ایڈجسٹیبل ہو جائیں. میرا جو میتھڈ ہے نا وہ باقیوں کا مجھے نہیں پتا، میں اپنی بات کرتا ہوں. جی جی. کلاس کے دوران میں بچوں سے کہتا ہوں کہ میں آپ کی اٹینڈنس پہ یقین نہیں کرتا. جب آن کیمپس کلاسز ہو رہی ہوتی تھی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا بچہ جو ہے اس نے کتنی کلاسیں مس کی ہیں. ٹھیک. یعنی جو بچہ کسی پچھلی کلاس میں نہیں آیا تھا تو اگلی کلاس میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی پچھلی کلاس میں کدھر تھے. یعنی ایک اپنی آبزرویشن کہ میں اسٹوڈنٹ کے چہروں کو نوٹ کر لیتا ہوں. صحیح. اور میں ان کو واضح طور پر بتا دیتا ہوں کہ میں آپ کی یہ جو اٹینڈنس ہے نا اس کی بنیاد پہ ویلیویشن نہیں کروں گا. ٹھیک. آج کل چونکہ آن لائن ہے، آن لائن کلاسز میں آپ کیسے کیلکولیٹ کریں گے، کیسے آپ کنفرم کریں گے کہ بچے اب سارے آن لائن کلاس میں آ گئے ہیں؟ وہ آن لائن ہو کے اس کے بعد اچھا آن لائن ہو کے وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، صحیح بات، لسی لینے کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی بازار گیا ہوا ہے، کوئی کہیں کر رہا ہے، تو ظاہر ہے آن لائن. میں اب کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پلیز ریز یور ہینڈ، اپنا ہاتھ شو کریں. پھر اٹینڈنس جو ہے وہ 2 دفعہ لگاتا ہوں. اچھا. اس پہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ٹیچر ہے نا ان سے ہم بھاگ نہیں سکتے. یہ اپنا ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک. بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی جو ضرورت ہے صحیح وہ ہر آدمی کو ہمارے معاشرے میں پڑتی ہے. سیاستدان آپ کو جھوٹ بولتے نظر آتے ہیں، تاجر جھوٹ بولتے نظر آتے ہیں. یہ چینی کا جو بحران ہے، یہ آٹے کا جو کرائسس ہوتا ہے، اجناس کا جتنا بھی کرائسس ہے، آپ سٹاک کر لیتے ہیں. آپ مارکیٹ میں یا ڈی سی کو یا حکومت کو، انتظامیہ کو کہتے ہیں جی چینی ہے ہی نہیں. صحیح. جب پھر چھاپا پڑتا ہے تو گوداموں کے گودام برآمد ہوتے ہیں. یعنی ہر معاشرے کا جو مختلف جو کریکٹرز ہیں، ہر کریکٹر کے جھوٹ بولنے کے ایک اپنا پس منظر ہے. احتساب ہوتا ہے، عدالت پوچھتی ہے کہ یہ جائیداد کہاں سے آئی ہے.
یہ بے نامی جائیداد ہے. صحیح. آپ جھوٹ بول دیتے ہیں, آپ میرے نام ہی نہیں ہیں, بیوی کے نام ہے, بچوں کے نام ہے, دادی کے نام ہے, نانی کے نام ہے. اچھا پھر جھوٹ بولنے کے مواقع دیکھیں, جھوٹے آدمی کے رویوں اور کردار کا کیسے پتہ چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو زیادہ جو قسمیں اٹھاتا ہے یہ جھوٹے انسان کی نشانی ہے, زیادہ قسمیں اٹھانے والا. یہ پھر قسم اٹھا کے اپنے سودے کو بیچنے والا. ٹھیک. اور پھر لوگوں کو ہنسانے کے لیے قصے کہانیاں اور لطائف کو بیان کرنا, اور ان لطائف میں بھی کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا. ٹھیک. آپ نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے. یہ تو کھیل بن گیا باقاعدہ. آپ نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے. ہم نے جھوٹ کو اپنی ایک عادت ثانیہ بنا لیا ہے, اور یہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی سماجی برائی ہے, یہ ایک ایسی سماجی لعنت ہے, اس سے شاید ہی کوئی محفوظ سرایت کر گئی. ڈاکٹر صاحب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق تھے, امین تھے, سچے تھے, اور ابھی آپ نے شروع میں اس آیت کا ایک حوالہ دیا, کونوا مع الصادقین. ہمیں حکم بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم جنت میں ان کے ساتھ جانا بھی چاہتے ہیں, اور یہ بہت بڑی ایک رغبت ہے. تو سچ بولنے پر کون کون سے انعامات مل سکتے ہیں ان سمیت؟ سچ بولنے کے اوپر جو ہے ڈاکٹر صاحب سب سے بڑا انعام تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑا انعام ہے. جیسے جنت میں جانے والے جو افراد ہیں ان سے جب کہا جائے گا کہ آپ اور کوئی نعمت, وہ کہیں گے یا اللہ سب کچھ تو مل گیا ہے. تو پھر اس وقت ان کو بتایا جائے گا کہ اب اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا, راضی ہو چکا ہے. تو اگر یہ اس کو جنت مل جاتی ہے اور اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اس کام سے, تو میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا انعام ہے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہم عمل کرنے والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ نے ایک زندگی کا ایک عرصہ ان کے اندر گزارا. ٹھیک. اب اس عرصے کے اندر اگر کوئی جھوٹ کا شائبہ ہوتا تو دشمن کم از کم اعتراف کرتا. بالکل کہتا جی یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. صحیح بات. تو جس وقت 3 سال بعد جب پہلی ایک اعلانیہ تبلیغ ہوئی ہے, تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو پیش کیا ہے, اور زندگی کو وہ بندہ پیش کر سکتا ہے جس نے زندگی کے کسی موڑ پہ جھوٹ نہ بولا. ٹھیک. مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک یہودیہ عورت جو ہے اس نے اسلام کس لیے قبول کیا, حالانکہ یہ سب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جانتے ہیں. جیسے بیٹوں کو کی انسان کو پہچان ہوتی ہے لاکھوں کروڑوں میں کہ یہ میری اولاد, تو ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے تھے. بالکل. پھر بھی یہ اسلام قبول نہیں ہے, بہت سارے ان میں سے کرنے والے تھے. ٹھیک ہے. تو ایک یہودیہ عورت نے اپنی, اور لکھتی ہے اپنی سوانح کے اندر کہ میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ جس بندے کی بیوی جس کے شب و روز سے واقف ہوتی ہے, ہر انسان کے شب و روز سے واقف ہوتی ہے, اور وہ جو بچہ ہوتا ہے گھر کا, اس سے انسان کبھی کوئی چیز نہیں چھپاتا, اور اپنے دوست کو تو بہرحال ہر چیز انسان اپنی اندر کی بتا کے رکھتا ہے, اور اپنے غلام کو تو انسان وہ تصور ہی نہیں کرتا کہ یہ کہیں جا کے باہر بات کرے گا. اگر اسلام کا اعلان کرتے ہی سب سے پہلے یہ 4 اسلام قبول کر سکتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ جھوٹے نہیں ہوں گے, یہ فی الحقیقت سب سے سچے یہی ہوں گے. تو لہٰذا ان کے سچے کی بات کیا میرٹ اور کیا معیار ہے کہ اگر گھر والوں نے قبول کر لیا ہے, کیونکہ سب سے مشکل کام انہی کا قبول کرنا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اسی حوالے سے ایک خاص رویہ پایا جاتا ہے ہمارے اندر. ہم یہ بات کہتے بھی ہیں, ہم کہتے ہیں جی جو سچ کڑوا ہوتا ہے, اور سچ کہنے والا بھی رعایت لیتا ہے اس بات کی کہ چونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے لہٰذا وہ بدتمیزی بھی جائز سمجھتا اپنے لیے, اور وہ اگلے کو خامی پہ سمجھ رہا ہوتا ہے, اور اس کی وہ نالا ہونے پر بھی شکوہ کر رہا ہوتا ہے کہ چونکہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور سچ کڑوا ہوتا ہے. اس رویے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, ایک شعر ہے, وہ جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. بعض دفعہ ہم بعض دفعہ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں. مثلاً ہم بچوں کو ڈراتے ہیں جن آ رہا ہے, اور وہ بات کا ڈر بھی جاتے ہیں. اچھا, وہ ڈر بھی جاتے ہیں, اب فلاں چیز آ رہی ہے, فلاں چیز آ رہی ہے. اچھا, اس میں نا میں اس رویے کا حامی نہیں ہوں. یہ بھی کسی نہ کسی سطح پہ جھوٹ کے ہی زمرے میں آتا ہے کہ آپ اپنے بچے کی تربیت کرتے وقت ایک بد اعتمادی کا عنصر اس کے دماغ میں راسخ کر رہے ہیں.
یعنی ایک مثلاً ایسے ہی پردہ ہلا ہے تو ماں کہتی ہوئی وہ جن، تو وہ بچہ جو ہے وہ بعض دفعہ پردے کے پیچھے ایسے دیکھتا رہتا ہے کہ جن کہاں چھپا ہوا ہے۔ یہ چیز جو ہے نا یہ قابل اصلاح ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو یہ مذاق میں بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ مذاق میں ہم دوسرے آدمی کی تضحیق کر دیتے ہوتے، وہ جب غصے میں آتا ہے رد عمل شو کرتا ہے، نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ٹھیک۔ اور یہ جو سورہ حجرات کی جو تعلیمات ہمیں سماجی اخلاقیات کے حوالے سے ملتی ہیں، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اس تمسخر میں، اس مذاق میں بھی بعض دفعہ جھوٹ کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ہمیں انسان کی بنیادی طور پر عزت نفس کا جو خیال ہے وہ بھرار رکھنا چاہیے، اور انسان کی تضحیق کے جتنے بھی عوامل ہیں اس سے ہمیں بچا کے رکھنا چاہیے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا بعض مقامات پہ جھوٹ بولنے کا کچھ جواز ہے؟ صحیح۔ یہ بھی ایک ڈبیٹ ملتی ہے، اور اس میں بعض دفعہ لوگ اتنا زیادہ خود مجتہد بن کر ایسے جواز، ایسی راہ تلاش کر لیتے ہیں کہ اگر وہ اس کا اطلاق اپنے کو، اپنی برائی کے دفاع میں الحرب خدا، کہ جنگ میں دھوکہ جائز ہے، وہ اپنے آپ کو حالت جنگ میں سمجھتے ہوئے ہر موقع پہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ اپنے حالات خود کریٹ کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو بات ہم کر رہے تھے اسی حوالے سے کہ کیا واقعی سچ کڑوا ہوتا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے سچا تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بلکہ بطور چیلنج فرماتے ہیں من اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، دو الگ الگ آیات کہ میرے سے سچا بھی کوئی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی خود گواہی دی جا رہی ہے۔ تو سچ کڑوا نہیں ہوتا، اگر سچ کڑوا ہوتا تو قرآن مجید میں کوئی کڑواہٹ ہوتی، سیرت میں کوئی کڑواہٹ ہوتی۔ ہمارے انداز کی جو کڑواہٹ ہوتی ہے نا، ہم اس کو سچ کہہ کے جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہی اچھی چیز ہوتی ہے، درست ہوتی ہے، آپ اس کو تلخ لہجے میں کہہ دیں گے تو وہ تلخ لہجہ جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، اور وہ سچ کے قریب نہیں لوگ جائیں گے، وہ سچ بھی برا لگنے لگ پڑے گا۔ میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایک چیز کہ کچھ ایسے سچ ہیں جو شریعت نے ان سچ سے بھی روک دیا ہے۔ اللہ، اب ان میں ایک سچ ہے غیبت، وہ تو سچی برائی تھی جو اس کے اندر موجود تھی، بالکل صحیح، تاکہ اس کے سچ میں وہ کڑواہٹ شامل نہ ہو جائے۔ میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں کہ اس کے سچ میں وہ کڑواہٹ شامل نہ ہو جائے کہ دو انسانوں، دو خاندانوں، دو اداروں کی آپس میں چپکلش کا باعث بنے اور تباہی کا سبب بن سکے۔ اسی طرح جو ہے ایک سچ ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان نے ساری زندگی کوئی اچھا کام کیا ہوتا ہے اور وہ بڑھا چڑھا کے اس کو بیان کرنا چاہتا ہے، اسلام نے اس سچ کی بھی جو ہے وہ نفی کر دی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ النجم کے اندر وَأَعْلَمُ بِكُمْ، اللہ رب العزت کو زیادہ معلوم تھا اِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، تم جب ماں کے پیٹ میں تھے تب سے تمہیں جانتا ہے، تو اتنے بڑھ چڑھ کے دعوے نہ کیا کرو کسی چیز کا، حالانکہ وہ سچ ہے کہ وہ صحیح کر رہا تھا، لیکن اس کا وہ انداز ایسا تھا کہ جو دوسرے کو اس سے متنفر کر سکتا تھا۔ صحیح۔ تو ایسی چیز جو سچ ہو لیکن وہ دوسرے کو پریشان نہ کر رہی ہو تو وہ بول سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جو کہا کہ الحرب خداتن کے حوالے سے کہ ہم نے خود ساختہ تعبیرات شروع کر لی ہیں، تو الحرب خداتن دراصل یہ تھا کہ حقیقت میں کفار سے جنگ ہو رہی ہو اور ان کے سامنے جو ہے وہ اپنا آپ شو کرنا یا وہ جنگ کو روکنے کے لیے کوئی کاوش ایسی کرنی، اور وہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ اسی طرح چال چلنا، گھات لگانا، گھات لگانا، چال چلنا، یہ سچ تھا، بالکل اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ یہ تو وہ جو بات ملتی ہے کہ ایک صحابی نے ان کے ساتھ ایک بات کر لی کہ میں جنگ سے چلا جاؤں گا، تو آپ نے تو اس کا بھی خیال رکھا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، حالانکہ اس وقت تو واقعی ضرورت تھی بندوں کی۔ ڈاکٹر صاحب اسی چونکہ ہم بات رویوں کی کر رہے ہیں، تو جب ریوارڈ نہیں ملتا سچ بولنے کا، آپ بھی گورنمنٹ جاب میں ہیں، میں بھی گورنمنٹ جاب میں ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں آدمی سچ بولتا ہے تو سچ بولنے والا آخری صفوں میں چلا جاتا ہے، اور وہ جو فریب سے کام لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، منہ پہ جھوٹی تعریف کرتا ہے، وہ پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا ہماری نا انسان کی بڑی نفسیاتی کمزوریاں ہیں۔ میں قدرت اللہ شہاب کا ایک شہاب نامہ پڑھ رہا تھا، تو وہ لکھتے ہیں صدر ایوب کے ساتھ رہے تھے، سیکٹری تھے ان کے، یا آپ نے کہا نا کہ منہ کے اوپر تعریف اور تعریف کے حوالے سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد کسی نے میرے سامنے تعریف کی، میری تعریف کی یا میری خوش آمد کی، بیوروکریٹ سے سارے بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک،
میں آپ کی زبردست قسم کی کلاس لوں گا اور ایکشن لوں گا. پیچھے ایک شخص نے ہاتھ کھڑا کیا تو ایوب خان نے کہا کہ ہاں بھی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا سر کیا زبردست بات کی آپ نے, اللہ کیا زبردست بات کی. تو ایوب خان کہتا آپ پیچھے کیوں بیٹھے ہیں, آپ آگے آئے ہیں. سبحان اللہ. واپس آتے ہیں اسی پر, ایک ہم چھوٹا سا وقفہ لے لیں, آپ سے ہی میں واپس آؤں گا کہ جب سچ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کچھ اور چارے ہوتے ہیں, اور جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں خود نکلنا ہے تو اپنے لیے راستے بنانا ہمیں آتا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, واپس آتے ہیں اور گفتگو کا اگلا حصہ آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن, اور ہمارے ساتھ دونوں معزز مہمان ڈاکٹر محمد سالم صاحب اور رانا تنویر قاسم صاحب موجود ہیں. رانا صاحب سے ہم جان رہے تھے, وہ قدرت اللہ شہاب کے حوالے سے ایک بات ارشاد فرما رہے تھے. جی رانا صاحب. اچھا, اس میں ہر آدمی کا طریقہ واردات مختلف ہے. ہماری یونیورسٹیوں میں جو ریسرچ پبلیکیشن ہیں اس میں بھی پلیجرزم ہوتا ہے. صحیح. یہ پلیجرزم پڑھا لکھا طبقہ کرتا ہے, بہت پڑھا لکھا, بہت, یعنی ایکسٹرا آرڈنری جو پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں وہ پلیجرزم کرتے ہیں, وہ چیٹنگ کرتے ہیں. اب یہ لیول دیکھ لیں سوسائٹی کا. ہم ایک عام آدمی ہے, غریب آدمی ہے, مزدور آدمی ہے, آپ اس سے کیا اعلیٰ اخلاقیات کی آپ توقع رکھیں؟ آپ خود ایک ڈاکٹر ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, پروفیسر ہیں, پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پبلیکیشن جعلی ہے. اللہ, یہ بھی جھوٹ ہے. اللہ. اچھا, پھر اور کئی شکلیں ہیں. مثلاً کو بڑا سینئر ڈین ہے, چیئرمین ہے, ٹائم ٹیبل میں اس کا نام ہے, کلاس نہیں پڑھاتا, ریکارڈ میں دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ چونکہ میرا ٹائم ٹیبل پہ نام ہے, اور جہاں کہیں وہ ڈاکومنٹ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں تو کلاس پڑھاتا ہوں, دیکھو میرا ٹائم ٹیبل ہے, جبکہ وہ عملاً کلاس نہیں پڑھاتا. صحیح. یہ ہمارے اساتذہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں, یہ ہمارے اساتذہ کے رویے ہیں. یعنی ہر سوسائٹی کا ہر بندہ, اس کے پاس جھوٹ بولنے کے ہزار راستے اور ہزار طریقے موجود ہیں. اچھا, میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی. انسان جو ہے نا منفی رویوں کے خلاف ہے اس کی سلیم الفطرتی. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, وہ کہتے ہیں جی مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے, بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے. یہ عادت کیا ہے؟ یہ اس کی سلیم الفطرتی ہے. یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں بعد میں کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے. لیکن انسان اگر اپنی طبعی فطری رویوں اور فطری میلانات اور رجحانات کا اگر تجزیہ کرے تو وہ جھوٹ ملامت پیدا کرتا ہے. ٹھیک. جھوٹ خلش پیدا کرتا ہے. جھوٹ آپ کی ضمیر کو طمانینت نہیں بخشتا. لہٰذا انسان کو, خاص طور پر مسلمان کو, اپنی عملی زندگی میں جو بھی اس کا جو پروفیشن ہے, جو بھی اس کا پیشہ ہے, اس سے جڑی ہوئی جتنی بھی اخلاقیات ہیں, ان ساری اخلاقیات میں سب سے طاقتور جو اخلاقی قوت ہے وہ سچ ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, بعض اوقات واقعی سچ کو چھپانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, جس کا تھوڑا اپنے گزشتہ چنک میں ذکر بھی کیا. تو کیا کوئی مصلحت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ بعض ہم چیزیں چھپا لیں, نہ بیان کریں ایسا سچ, یا ہر موقع پر آپ کو سچ ہی کہنا پڑتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, اس کے اندر یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی معاملات کوئی ایکسٹریم پہ چلے جائیں تو وہاں پہ اس کی تھوڑی سی اجازت ملتی ہے. مثلاً آپ میاں اور بیوی کے درمیان صلح کروا رہے ہیں اور معاملہ بالکل طلاق کے قریب پہنچ گیا, آپ کی تمام کوششیں جو ہیں وہ رائے گاں چلی گئی ہیں. ٹھیک. اب وہاں پر کوئی ایسا زمانی لفظ بولا جا سکتا ہے کہ جس کا سمجھنے والا جو ہے وہ کچھ اور سمجھ لے, لیکن آپ نے بیان کرنے میں کچھ اور بیان کیا ہے. تو یہ فی الحقیقت ہوتا تو جھوٹ ہی ہے کہ زمانی گفتگو, آپ نے کچھ کہا اور اگلے نے کچھ سمجھ لیا. تو اسلام نے تو اس کی بھی سچائی کا ہی حکم دیا ہے. لیکن یہاں طلاق سے بچانے کے لیے, میاں بیوی کے طلاق سے بچانے کے لیے,
اسی طرح کفار کے سامنے آپ کے پاس اگر کچھ نہ بھی ہو تو رعب دبدبہ قائم کرنے کے لیے ان میں ایسے الفاظ، ان کو اپنا ایسا تصور دینا کہ ہم بہت کچھ ہیں اور آپ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تو یہاں پر جو ہے یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے، لیکن یہ جھوٹ یہاں پر جائز ہو جاتا ہے اصل میں. تو یہ تیسرا وہ جو موقع ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو جان بچانے کے مقصود ہو، جس میں اس کی جان بچ سکتی ہے، تو پھر وہاں پر وہ جان بچانے کے لیے وہ کیسے الفاظ و منی استعمال کر سکتا ہے. بیوی کے لیے بھی اس کی تعریف کے حوالے سے بھی کوئی نہیں، بیوی کی تعریف کے حوالے سے تو نہیں، آپ اس مبالغہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جس میں سچائی کا پہلو شامل ہو. ٹھیک. مثلا کسی کے اندر ویسے خوبصورتی ہے تو اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، اس کی کوئی سگڑ پن ہے اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، کوئی اس کی سیرت کا کوئی اچھا پہلو ہے اس کی تعریف کی جا سکتی ہے. تو ان چیزوں کی تعریف پہ زور دیا جائے کہ جو اس کے اندر سچائی موجود ہو. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، ہم جب بعض اوقات کسی شعبے کے سربراہ ہوتے ہیں یا گھر کے ہی سربراہ ہوتے ہیں تو سچ کے لیے بچوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو، اپنے ساتھیوں کو رغبت بھی تو دلائی جا سکتی ہے نا، کہ ان کو حوصلہ دلایا جائے کہ وہ سچ بولیں. جو اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیات ہیں نا، ان میں یہ بھی خصوصیت ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں. ٹھیک. اگر آپ نے اللہ کی خاص بندوں میں اپنی اس فہرست میں اپنا نام شامل کروانا ہے تو آپ کو سچ کا علم پکڑنا پڑے گا. ٹھیک. اور جھوٹ سے آپ کو نفرت کرنی پڑے گی اور جھوٹ سے بائیکاٹ کرنا پڑے گا. ہماری تاریخ جو ہے، سیاسی تاریخ کہہ لیں، ہماری اسلامی تاریخ کہہ لیں، اگر ہم بہت سارے ایسے حقائق، بعض چیزوں کو واقعتاً چھپا کے رکھنا چاہیے جو عامت الناس کے لیے زیادہ فتنے کا اور فساد کا باعث بن جاتے ہیں. بعض دفعہ ظاہر لڑائیاں بھی ہوئی ہیں. صحیح. ماضی میں مسلمان آپس میں لڑتے رہے ہیں، صحابہ کرام کے اندر بھی اختلافات تھے، صحابہ کرام کے اندر بھی ایک ناخوشگوار واقعات پیش آئے. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم ایسے واقعات کو فتنہ و فساد پیدا کرنے کے لیے استعمال مبالغہ آمیزی کرتے ہوئے جھوٹی روایات کی بنیاد پہ ہم معاشرے میں پھیلاتے ہیں. اور ایک چیز ہے سسپینس. میں یہ میڈیا کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک. کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض ویب سائٹ کے اوپر جو سرخی ہے، جو ہیڈ لائن ہے، وہ اور ہے، خبر کچھ اور ہوتی ہے. خبر کچھ اور ہے. بعض بدقسمتی سے ہمارے دینی رہنماؤں نے بھی، علماء نے بھی یہ ٹرینڈ اپنا لیا ہے. یوٹیوب چینل پہ آپ کوئی ایسی سرخی نکالیں گے، ایسی اس کی ہیڈنگ بنائیں گے تو دیکھنے والا فوراً لپکے گا، یار اس کے اندر کیا ہے. ہم اس سسپینس کے اندر بھی جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں. اور وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، سرخی کوئی تھی اندر کچھ تھا. اکثر لوگ ویڈیو اسی چکر میں دیکھ لیتے ہیں. صرف کس مقصد کے لیے؟ کہ ہماری لائکس زیادہ بن جائیں، ویورشپ زیادہ ہو جائے، ویورشپ زیادہ بن جائے اور ایک ہائپ کریٹ ہو اور ہماری ریٹنگ بہتر ہو. بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ سیرت پر کام کرنے والے ایک شخص ہیں، میں نے وہ کتاب آپ کی جو سیرت پر ہے وہ خود بھی پڑھی ہے اور میں اپنے بچوں کو بھی اس کو پڑھا چکا ہوں. اور ناظرین، میں بھی آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ضرور دیکھیے. آسان اور عام فہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر محمد صارم کے نام سے آپ کو مل جائے گی. ڈاکٹر صاحب، یہ جو صحابہ کی ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت ہے، پھر ان کے شاگرد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، تو کچھ ایسا ہمیں، ہمارے ناظرین کو کچھ بات سنائیے جس سے ہمیں حوصلہ ہو کہ ہمیں سچ کے لیے کوئی قربانی بھی دینا پڑ جائے تو کوئی بات نہیں ہے. ہم اگر سچے ہیں تو اللہ ہماری مدد بھی کرے گا، اور اگر اس کے لیے کوئی ہمیں وقتی طور پر کسی نقصان کا بھی اندیشہ ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ غزوہ تبوک کے اندر ایک بڑی خوبصورت مثال آتی ہے. واہ. کہ جس کے اندر کچھ افراد پیچھے رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نفیر عام کا حکم دے دیا تھا، اور جب نفیر عام کا حکم ہو، یعنی سب لوگوں کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم ہو، تو بغیر شرعی عذر کے کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا. تو وہ 3 افراد پیچھے رہ گئے جس کا سورۃ توبہ میں بھی ذکر ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. ٹھیک. تو ان میں سے کسی بندے نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے عذر پیش نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا. ٹھیک ہے. حالانکہ آپ باقی بول لوگوں نے سکتے کیا تھے، اور سوشل بائیکاٹ ہوا ہے 50 دن تک. نہ بیوی بلاتی ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام کا جواب ظاہر طور پہ دے رہے ہیں.
یعنی صحابی خود کتاب التوبہ ہے صحیح مسلم کی، اس کے اندر پورا ایک واقعہ انہوں نے خود ذکر کیا ہے میری توبہ کیسے قبول ہوئی. تو اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ میں آتا تھا، آ کے میں سلام لیتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ جو ہے وہ پیچھے کر لیتے تھے. لیکن آپ نے اس وقت بھی اپنے صحابہ کی یہ تربیت کی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا. تو یہ جھوٹ نہ بولنے کی اور سچ بولنے کی ایک ایسی خوبصورت تربیت تھی کہ وہ اسی طرح پرویل ہوئی ہے اور آگے چلتی گئی ہے. میں آپ کو امام بخاری رحمہ اللہ کا وہ واقعہ کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بندے سے کتنی دور وہ جو ہے وہ سفر کر کے گئے کہ میں ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے کہ یہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں. تو جب وہاں پہ پہنچے تو وہ اپنے اس جھولی کو ایسے اٹھا کے تو وہ ایک گھوڑے کے بچے کو جو ہے وہ پاس بلا رہے تھے، گویا اس کو یہ تاثر دے رہے تھے کہ میں تجھے کچھ کھانے کے لیے دینے لگا. دور سے یہ چیز دیکھی اور چلے گئے، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اگر آپ ایک بے زبان کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو میں آپ سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اعتماد نہیں آپ پہ کر سکتا. تو یہ سچ کو اختیار کیا، سچ کو ہی اسلاف نے جو ہے وہ اپنایا، اور سچے کی بنیاد کے اوپر یہ ساری حدیث کا ذخیرہ بھی ہمارے سامنے آیا. اور میں یہ چھوٹی سی چیز کا ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اختلاف کے حوالے سے، تو وہ اختلاف جو عام طور پہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے یہ وہ کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ اختلاف جو ہے اجتہادی نوعیت کے تھے. صحیح. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کے بارے میں ذکر بھی فرمایا ہے کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، کہ اگر کوئی مجتہد کے درجے پہ پہنچ جائے، یعنی دین کو کمال بنیادوں پہ سمجھا ہوا ہو اور وہ اس درجے پہ ہو اور وہ صحیح اجتہاد کر لیتا ہے تو اس کو 2 اجر ملیں گے. وَإِذَا أَخْطَأَ، اور جس وقت وہ فیصلہ کرتا ہے اور غلطی کر جاتا ہے تو فلاح اجر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو 1 اجر سے پھر بھی محروم نہیں کیا جائے گا. تو صحابہ کے اختلاف تو اس کیفیت کا تھا کہ ان کو کسی بھی اجر سے محروم نہیں کیا جا سکتا. تو ہمارے ہاں جو اس کو عام طور پہ لے کے اس کو ایگزیجریٹ کر کے بیان کرتے ہیں، تو جس طرح انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے نفی کی، تو یہ بالکل نفی ہونی چاہیے کہ صحابہ کی ذات جو ہے وہ تمام قسم کے جھوٹ سے پاک اور سچی اور خالص ذات ہے. رانا صاحب، ڈاکٹر صاحب نے ایک لنک دیا کہ امام بخاری اس زمانے میں لمبا سفر کر کے گئے ہیں اور اس شخص سے حدیث لینے گئے ہیں، اسی کے لیے سفر کیا ہے، اور اتنا سفر کر کے اپنے مقصد کے قریب پہنچے تو اس کے ایک رویے سے اتنے پریشان ہوئے یا لا تعلق ہوئے کہ اس سے وہ بات یا اخذ نہیں کرنا پسند کی. ہم تو اپنے بچوں کو یعنی استاذ اپنے بچوں کو ٹرین کر رہا ہے، ماں باپ اپنے بچے کو ٹرین کر رہے ہیں، تو شریعت تو کہہ رہی ہے کہ مٹھی بند کر کے بلانے والی صحابیہ سے بھی آپ پوچھنے کیا دینا تھا آپ نے اس کو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، اس میں نا بڑا معروف واقعہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. 14 سال کی عمر تھی ان کی. ماں نے انہیں تعلیم کے حصول کے لیے بغداد بھیجا تو 7:40 کے قریب اشرفیاں دے دیں گچی میں. ٹھیک، راستے میں ڈاکو پڑ گئے. تو ڈاکو نے روک لیا اور پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ کہا اشرفیاں ہیں. تو وہ بڑے حیران ہوئے ڈاکو کہ یار یہ کہہ بھی سکتا تھا یہ کوئی اور سامان ہے یہ وہ. تو انہوں نے کھولا تو واقعی اشرفیاں تھیں. تو وہ اپنے سردار کے پاس لے گئے کہ یہ بچہ ہے، 14 سال عمر ہے. صحیح. تو اس سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں ہمیں بتایا؟ تو یہ تربیت کی بات ہو رہی ہے. صحیح. ماں کی تربیت کی بات ہو رہی ہے. فرمایا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. اللہ. تو میں نے اسی سچائی کے جذبے سے آپ کو بتایا کہ اس میں 40 اشرفیاں ہیں. اور اس واقعے کی روایت میں یا ایک چیز یہ سامنے آتی ہے کہ وہ جو ڈاکو تھے وہ آپ کے اس کردار سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے عہد کر لیا کہ آج کے بعد ہم نے ڈاکہ نہیں ڈالا. ٹھیک. تو بعض دفعہ آپ کا جو کردار ہوتا ہے پریکٹیکل جو کردار ہوتا ہے وہ جس طرح یہودیہ عورت کا واقعہ سنایا کہ وہ آپ کے کردار سے متاثر ہوئی. اچھا، یہاں میں ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی. بعض دفعہ ہم کسی کی ذاتی صفات سے متاثر ہوتے ہیں. ٹھیک. ذاتی صفات کی بنیاد پہ آپ اس کے نظریے کو مان لیتے ہیں. ایسے ہی چونکہ بندہ یہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. لیکن میں ایک بدقسمتی والا میں آپ کو ایک رویہ بتا رہا ہوں کہ کوہ صفا پہ ساری لیڈرشپ کے اوصاف کیا ہے کہ لیڈرشپ صادق اور امین ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا گیا. کوہ صفا پہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پہ لشکر آ رہا ہے اور وہ ابھی آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا تو کیا آپ میری بات بھی یقین کر لیں گے؟ لوگوں نے کہا کیسی بات کرتے ہیں، انت امین و انت صادق.
یہ اب نظریاتی سچ کے اوپر بلیو کرنے کا امتحان ہو رہا ہے. ٹھیک. تو لوگوں نے کہا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. تو پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا آپ نے ہمارا وقت ضائع کیا. تو بعض دفعہ بعض لوگ آپ کی صفت ذاتی صفت کی بنیاد پہ متاثر ہو جاتے ہیں اور آپ کے نظریے کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، اور بعض ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ آپ کے نظریے کی وجہ سے بھی آپ کو نہیں مانتے. آپ کی ذاتی اوصاف کی بنیاد پہ آپ کے نظریے کی سچائی کے اوپر بھی ایمان نہیں رکھتے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا. آپ نے بہت وقت عنایت فرمایا، اور خصوصاً رمضان میں وقت نکالنا اور جس شخص نے قرآن سنانا ہے، تو میں واقعتاً پیغام ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بہت مشقت لی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. رانا صاحب آپ کی مصروفیات سے بھی ہم خوب واقف ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے بہت شکریہ آپ نے اللہ تعالیٰ ہمارا اکٹھا ہونا ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے خیر کا سبب بنا دے. ناظرین کرام، سچ کہنا، سچ پر قائم رہنا، یہ وہ صفت ہے جو آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیتی ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. گویا ایک جماعت ہے جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر خیل ہیں، اور ان کے پیچھے جو پہلا شخص کھڑے ہونے والا ہے اس کا تعارف ہی اس کے سچ کی بنیاد پر صدیق کہا گیا اس کو، رضی اللہ تعالی عنہ. آپ دیکھیے کہ کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ میں سیرت میں کچھ پڑھ رہا تھا کہ جس رات آپ کے ساتھ نکلتے ہیں تو راستے میں بھی انہوں نے کہیں آپ کو چھپانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولا، حتیٰ کہ اتنا خوفناک ماحول تھا کہ آپ کی جان کے دشمنوں نے آپ کو زندہ یا آپ کو مردہ گرفتار کرنے پر کیا کچھ اناؤنس کر رکھا تھا، کیا کچھ اعلان کر رکھا تھا. یہ ہے کردار کی شہادت. ہمیں اپنے کردار سے شہادت دینا پڑے گی. جیسے رانا صاحب نے اشارہ فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ اگر آپ پریکٹیکلی یہ ثابت کر دیتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ آپ کے رویے سے متاثر ہو کر آپ کے نظریے کو اختیار کرنے والے بے شمار لوگ، اور جتنے لوگ بھی آپ کے پریکٹیکل سے متاثر ہو کر آپ کے نظریے کو اختیار کریں گے، یقین جانیے یہ آپ کے لیے سود مند اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور اگر کہیں آپ کے رویے کی وجہ سے، آپ کے جھوٹ کہنے کی وجہ سے اور آپ کے سچ کو ترک کرنے کی وجہ سے کسی نے آپ کے دین پر حرف اٹھایا اور آپ کے دین کو تسلیم نہ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یقیناً آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ اچھے پریزنٹر کیوں نہیں بن سکے. مجھے بڑی امید ہے کہ آج کے اس پروگرام سے ہمارے رویوں میں تبدیلی آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر پر جمع فرمائے اور خیر کے ساتھ اس دنیا کا خاتمہ فرمائے. میں اپنے مہمان سے درخواست کروں گا کہ وہ آخر پر دعا کروائیں گے، اور دعا کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا. اللہ حافظ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. یا ارحم الراحمین، ہمارے حال پہ رحم فرما دے. یا اللہ ہمیں تو نے رمضان عطا فرما دیا، یا اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. یا اللہ رمضان اور قرآن کا تعلق ہے، یا اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق بنانے والا کر دے. یا اللہ قرآن کو اللہ اس طرح پڑھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا، اس کی نشر و اشاعت کرنے والا بنا دے کہ قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کرنے والا ہو. یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر فرما دے. اے اللہ ہمارے سچ کے رویے جو ہیں یا اللہ ان کو پروان چڑھا دے. یا اللہ جھوٹ ہمارے درمیان سے نکال دے. یا اللہ بغض، حسد، تکبر یا اللہ ان سے ہمیں دور فرما دے اور ہمیں خیر پر اکٹھا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، آ گیا رمضان. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر.